الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ التوبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام میں ہم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب و فضائل بیان کریں گے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اسلام کو قبول کرنے میں سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصاریوں میں سے والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ان کی پیروی کی بہترین طریقے پر، رضی اللہ عنہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی ہوا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ میں در حقیقت صحابہ کرام کا تذکرہ کیا گیا کہ جو اول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے وہ مہاجرین میں سے بھی تھے اور انصاریوں میں سے بھی تھے، اور اب قیامت تک جو لوگ بھی ان صحابہ کی تقلید کرتے رہے، اتباع کرتے رہے، احسان کے ساتھ، بہترین طریقے پر، ایمان کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ اس میں خاص طور پر صحابہ کے لیے تو واضح طور پر حکم ہے رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام بنیادی طور پر اسی مقصد کے لیے ہے کہ اس عظیم شخصیت کا ہم تذکرہ کریں کہ جن کے بارے میں زبان رسالت سے بے شمار فضائل ہیں جو کہ بیان کیے گئے۔ انشاءاللہ آج کوشش کی جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق جو باتیں ارشاد فرمائیں اس کا اعادہ کیا جائے۔ یہ پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان فیما قبلکم من الامم محدثون فإن یکو فی امتی احد فإنہ عمر، یقیناً تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں اس میں بعض محدث ہوا کرتے تھے، یعنی جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ الہام فرمایا کرتا تھا، اور یقیناً میری امت کا محدث حضرت عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال محدث اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ بندے ہوا کرتے تھے کہ جو نبی تو نہیں ہوتے تھے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر الہام فرمایا کرتا تھا۔ اسی طرح جامع ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور اس کے قلب میں حق رکھ دیا ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ دونوں کی دونوں احادیث مبارکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو نمایاں کر رہی ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث سنن ابی داؤد کی ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر حق رکھ دیا ہے اور وہ حق ہی کہتا ہے، یعنی جو کچھ وہ بیان کر رہے ہیں وہ حق ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خلفائے راشدین سے متعلق جو 4 انتہائی اہم باتیں ارشاد فرمائیں سپرلیٹو ڈگری کے اعتبار سے، اس میں سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں الفاظ ہیں ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت پر سب سے زیادہ رحم دل ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر فاروق کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، یعنی اللہ کے دین میں اس کی امپلیمنٹیشن کے اعتبار سے سب سے زیادہ شدید ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انشاءاللہ بھی تذکر آئے گا کہ کب کب کس کس مقامات پر سیدنا عمر فاروق کی یہ جو صفت بیان کی گئی وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، یہ الحمدللہ اور واضح ہوگی۔ محترم ناظرین، جامع ترمذی کی روایت میں یہ بات بھی بیان کی گئی
کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحبت میں یعنی ایک نشست میں ارشاد فرمایا کہ اگر بالفرض میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے، یہ بات بھی بیان کی خود حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اپنے رب سے 3 باتوں میں موافقت کی۔ مراد یہ ہے کہ جو میری رائے بنی کسی معاملے میں، اسی سے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی بات ارشاد فرمائی اپنے کلام میں۔ اور ان 3 باتوں میں پہلی بات پردے کا مسئلہ، دوسرا مقام ابراہیم سے متعلق، اور تیسرے نمبر پر جو بدر کے قیدی تھے ان سے متعلق جو رائے بنی سیدنا عمر فاروق کی، وہی رائے یا وہی حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا۔ اگر بدر کا تذکرہ کیا جائے تو آپ کے علم میں ہوگی یہ بات کہ جب بدر کے قیدی جو تقریباً 70 تھے، ان سے متعلق فیصلہ ہونے لگا کہ ان کا کیا کیا جائے، کیونکہ اس طرح سے باقاعدہ کوئی جیل تو تھے نہیں کہ وہاں ان کو قید کر دیا جائے۔ تو بہرحال مشورے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے مشورہ لیا، تو انہوں نے یہی مشورہ دیا کہ ان کو فدیہ لے کر اگر ہو سکے تو آزاد کر دیا جائے۔ فدیہ میں یہاں تک آسانی کر دی گئی کہ فدیہ دے دیا جائے، یا پھر یہ کہ ہمارے بچوں میں سے کم از کم 10 بچوں کو اگر جو پڑھنا لکھنا سکھا دے اس کو آزاد کر دیا جائے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی یہی تھی۔ آپ دونوں کے دونوں رحم دل تھے امت پر، قوم پر، اپنے لوگوں پر۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اس کے بالکل متضاد، بالکل مخالف تھی، اور وہ یہ تھی کہ ان کو سب کو قتل کیا جائے۔ یہ بدر کے قیدی ہیں اور ان پر اگر رحم کیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ دوبارہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے آ جائیں۔ بہرحال فیصلہ یہی کیا نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام کہ ان کو آزاد کر دیا فدیہ لے کر۔ بعد میں سورہ انفال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی بات یا وہی رائے یا وہی حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کی رائے تھی، یعنی ان کو قتل کیا جاتا۔ ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی، ابھی تو جنگ ختم ہوتی تو آپ ان کو آزاد کرتے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 4 سے استنباط کیا تھا نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال یہ تینوں کے تینوں واقعات مقام ابراہیم کے حوالے سے بھی، اسی طرح پردے سے متعلق بھی کہ سیدنا عمر فاروق اس حوالے سے ایک رائے رکھتے تھے کہ یہ جو نماز میں خاص طور پر خواتین آتی ہیں اور بے پردہ آتی ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، اس حوالے سے کوئی پلاننگ کرنی چاہیے، پردے کے حوالے سے بات ہونی چاہیے۔ لہذا الحمدللہ یہی بات جو سیدنا عمر فاروق کی رائے تھی، یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ احزاب اور سورہ نور میں نازل فرمائی، اور پردے کے احکامات مسلمان خواتین سے متعلق جو دیے، الحمدللہ وہی رائے جو عمر فاروق کی تھی اسی سے متعلق آیات قرآنی نازل ہوئیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل یا مناقب میں یہ بات بھی شامل ہے کہ یہ واحد صحابی ہیں جن کے لیے خاص طور پر دعا کی تھی نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی توفیق عطا فرما۔ یہ سردار تھے اور ان کی ایک حیثیت تھی مکے میں، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا اس وقت کی خاص طور پر کہ جب مسلمانوں کی صورتحال بہت زیادہ ناگفتہ بے تھی، تکالیف اور مصائب کا ایک طوفان اور ایک سیلاب تھا جو مسلمانوں پر آیا۔ خاص طور پر کمزور صحابہ کے لیے یہ معاملہ بڑا مشکل تھا۔ 5/90 کا یہ واقعہ ہے کہ جب حضرت سمیہ بھی شہید کی گئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر بھی شہید کیے گئے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شدید تشدد کیا گیا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید تشدد کیا گیا۔ خود خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا کہ ان کو گرم کھولتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا گیا۔ یہ سارے واقعات ریکارڈ پر ہیں کہ یہ مسلمانوں کے لیے بڑا مشکل وقت تھا خاص طور پر، اور اسی کے بعد آپ کے علم میں ہوگا کہ پھر ہجرت حبشہ کی اجازت دی تھی نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس موقع پر کہ جب مسلمان مصائب اور تشدد کا شکار تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی عمر فاروق کے لیے۔ 2 افراد کے لیے دعا کی تھی اللہ کے رسول نے، عمرو بن حشام جو ابو جہل کے نام سے مشہور ہے، یہ بھی سردار تھا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی سردار تھے۔ بہرحال یہ دعائے رسول علیہ الصلوۃ والسلام قبول ہوئی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں، اور الحمدللہ اپنی بہن کے زبانی قرآن حکیم کی تلاوت سن کے، سورہ طٰہٰ کی تلاوت سن کر مشرف بالاسلام ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے اسلام لانے کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہمارے لیے ممکن نہیں تھا کہ ہم بیت اللہ میں جا کر نماز پڑھتے، حتیٰ یہاں تک کہ
حضرت عمر فاروق ایمان لائے تو مسلمانوں کو تقویت ملی کہ پھر وہ بیت اللہ میں جا کر نماز ادا کر سکیں۔ محترم ناظرین، اسی طرح آپ کے مناقب و فضائل میں یہ بات بھی بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ آپ کو ایک دودھ کا پیالہ ہے جو کہ دیا گیا، لہذا آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اچھی طرح اس دودھ کے پیالے سے دودھ پی لیا اور اس کی سیرابی میں نے اپنے اندر محسوس کی اور اپنے ناخنوں تک محسوس کی، تب اس میں سے جو بقیہ دودھ تھا وہ میں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو ہے وہ کیا کہ وہ بھی اس میں سے پی لیں۔ جب صحابہ کرام نے اس کی تعبیر پوچھی کہ اس سے کیا مراد ہے، اس دودھ کے پیالے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ علم تھا جو مجھے دیا گیا، گویا جب اس علم سے پوری طرح میں سیراب ہو گیا تو وہ بقیہ علم جو تھا وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا گیا۔ محترم ناظرین کرام، اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت موجود ہے کہ جو صحیح بخاری اور مسلم میں نقل کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو ان کے سامنے لائے گئے اور وہ کرتے پہنے ہوئے ہیں، ان میں سے بعض کے کرتے ان کے سینے تک، بعض کے کرتے جو ہیں وہ اور نیچے، اس طرح کی کیفیت میں جو ہیں وہ نظر آئے۔ بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں اور وہ ایک ایسا کرتا پہنے ہوئے ہیں جو زمین تک گیا ہوا ہے، یعنی پورا بدن ان کا جو ہے وہ ڈھپا ہوا ہے، اور مزید یہ کہ وہ زمین میں بھی موجود ہے۔ بعض صحابہ کرام نے پوچھا کہ اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا یہ دین ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، یعنی دین میں ان کو اتنی گہرائی عطا فرمائی گئی کہ جس طرح ایک شخص لباس پہننے کے بعد پوری طرح سے محفوظ ہوتا ہے سردی سے، گرمی سے، آفات سے، اور اسی طرح شرم و حیا کا پیکر ہوتا ہے، اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین میں اتنی گہرائی اور گہرائی عطا فرمائی۔ محترم ناظرین کرام، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور قول مبارک ملتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے۔ آپ جب مسجد کی طرف جانے لگے تو آپ کے دائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق اور بائیں طرف عمر فاروق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ جس طرح یہ اصحاب میرے ساتھ دنیا میں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو میرے ساتھ ایسے ہی جنت میں داخل فرمائے گا۔ جامع ترمذی کی ایک اور روایت میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر نبی کے کوئی وزیر ہوتے ہیں، میرے دو وزیر وہ ہیں کہ جو آسمانوں میں ہیں اور دو وزیر وہ ہیں جو دنیا میں ہیں۔ آسمانوں میں جو وزیر ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، اور زمین پر جو میرے بوجھ کو اٹھانے والے، میرے ساتھ میرے ممد و معاون اور میری معاونت کرنے والے ہیں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس نشست میں الحمدللہ ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا، ان کے مناقب اور فضائل کا۔ بنیادی طور پر اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان عظیم شخصیات کے کردار اور اخلاق اور ایمانی کیفیات کا جائزہ لیں، اس کا مطالعہ کریں، تاکہ ہم بھی ان کی اتباع کر سکیں، ہم بھی ان کی پیروی کر سکیں، کیونکہ رب کائنات ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے رضی اللہ عنہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی ہوا، ورضوا عنہ، اور وہ بھی اللہ پاک سے راضی ہو گئے۔ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو آئیڈیلز ہیں، جو سب سے بہترین لوگ ہوا کرتے تھے، وہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام، کیونکہ ہماری آج کی نوجوان نسل انسپائر ہوتی ہے، متاثر ہوتی ہے میڈیا سے، اور میڈیا میں جو شخصیات اور کردار جو ہیں وہ نمایاں کیے جا رہے ہیں وہ غیر دینی ہیں، لا دینی ہے، یا اکثر و بیشتر جو ہیں بے حیائی اور فحاشی پہ مبنی ہیں، فلم اسٹارز ہیں اور دیگر کرکٹ کے حوالے سے ہیں۔ لہذا یہ عظیم شخصیات، یعنی جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار تھے، ان کے مناقب، ان کے فضائل، ان کی کیفیات اگر بیان کی جائیں تو یہ ہمارے آئیڈیل ہونے چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھی کردار ہے، جو بھی اخلاق ہے، اور جو بھی ان کے ایمانی کیفیات بیان ہوئیں، اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان عظیم شخصیات کو اپنا آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنت میں بھی ان عظیم شخصیات کا ساتھ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ الذین بایعوا محمدا علی الجہاد